السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرح دعائے کمیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے اقبال حیدر حیدری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 153 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم۔ ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو متغیر کر دیا کرتے ہیں، جن گناہوں کے سبب نعمتیں بدل جاتی ہیں، جن گناہوں کے سبب نعمتیں بدل جاتی ہیں اور ان کے بجائے بلا، مصیبت، مشکلات اور سختی اور عذاب آ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 5 گناہ ہیں۔ نمبر 1، عوام الناس پر ظلم و ستم۔ نمبر 2، کار خیر کی عادت کو ترک کر دینا۔ نمبر 3، نیک کام کرنے سے دوری اختیار کرنا۔ نمبر 4، کفران نعمت۔ نمبر 5، شکر الہی کو ترک کرنا۔ وضاحت کریں گے نمبر 1 کی، عوام الناس پر ظلم و ستم۔ عوام الناس پر ظلم و ستم روا رکھنا بہت بڑا گناہ اور شیطانی کام ہے۔ ظلم و ستم اگرچہ ایک دانے کے برابر بھی ہو تو بھی برا ہے، اور قیامت کے دن ذرہ برابر بھی ظلم کا حساب کیا جائے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالیٰ، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 2 کی ہم وضاحت کریں، کار خیر کی عادت کو ترک کر دینا۔ خداوند عالم کی توفیق سے انسان میں نیک کام کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، جن کے سبب رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خداوند عالم کی عطا کردہ ان عظیم الشان نعمتوں سے جو انسان کے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتی ہیں، جن کو خناس، شیاطین اور انسانی اقدار کو ختم کرنے والے انسان اس اچھی خصلت کو نہ چھین لیں۔ معرفت حاصل کرنے کی عادت، تواضع و انکساری کا حوصلہ، صبر اور بردباری کی ایسی نیک صفت، بندگان خدا کی خدمت اور اس طرح کی دوسری نیک عادتوں کے لیے ہمیشہ خطرات درپیش رہتے ہیں، جن سے حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انسان اگر اچھی عادتوں کے سلسلے میں سستی اور کاہلی سے کام لے اور ان عادتوں کے ضعیف ہونے میں بے توجہی کرے یہاں تک کہ ایک اچھی عادتیں ختم ہو جائیں، تو یہ گناہ اور معصیت ہے، اور ایسے شخص کو نعمات الہی کے بلا اور مصائب سے بدل جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر الہی نعمتیں عذاب میں بدل جائیں، یعنی ان کی جگہ بلا و مصیبت نازل ہو جائے گی، تو اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ نیک کام کرنے سے دوری اختیار کرنا۔ نیک کام کرنا اور عوام الناس کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا ایمان اور انسانیت کی نشانی ہے۔ قرآن مجید کے حکم کے مطابق نیک کام کرنے والوں سے خداوند عالم محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نیک کام کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں عوام الناس کے ساتھ نیکی کرنے سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا عبادت خدا ہے، جس کا اجر و ثواب بہت عظیم اور باعث خوشنودی پروردگار ہے۔ بے شک نیکی سے دوری اختیار کرنا ایک گناہ عظیم ہے، جس کے نتیجے میں انسان خداوند عالم کے خاص فیض سے محروم ہو جاتا ہے اور اخلاق حسنہ سے خالی
رحمت خدا سے محروم ہونے اور خدا کی بے حساب ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کفران نعمت اور ناشکری ایسا گناہ عظیم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے سخت عذاب کا وعدہ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ کفران نعمت کی سب سے بری صورت یہ ہے کہ انسان نعمت خدا کو گناہ و معصیت، حرام شہوات اور دوسرے کاموں نامناسب کاموں میں صرف کرے۔ شکر الہی کا ترک کرنا۔ خداوند عالم کی مادی اور معنوی نعمتوں کا شکر ادا کرنا لازم اور واجب ہے، اور اس کا ترک کرنا انصاف و مروت اور انسان کی شان کے خلاف ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانے، خصوصاً یہ کہ نعمتوں کو ان امور میں خرچ کرے جن میں صاحب نعمت یعنی خداوند عالم نے حکم دیا ہے۔ دل جیسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو خدا و قیامت پر یقین سے آراستہ کرے۔ نیز انبیاء علیہم السلام، قرآن کریم اور فرشتوں پر یقین رکھے۔ آنکھ جیسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان مخلوقات کو دیکھے تاکہ اس سے خدا کی قدرت اور عظمت کا اندازہ لگائے، اور آنکھ کو علم حاصل کرنے، قرأت قرآن اور حفظ قرآن میں بروئے کار لائے اور محرمات الہی سے اس کی حفاظت کرے۔ کان جیسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان حق بات سنے، حقائق پر کان لگائے اور غنا، غیبت، تہمت اور باطل باتوں سے اس کان کو محفوظ رکھے۔ زبان جیسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ حق بات کہے اور اچھی باتیں زبان پر جاری رکھے، لوگوں کی ہدایت کرے، لوگوں کے اچھے سوالات کا اچھے طریقے سے جواب دے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے اور غیبت، تہمت اور جھوٹ سے پرہیز کرے، لوگوں کا مذاق اڑانے اور بندگان خدا کو ذلیل کرنے سے پرہیز کرے۔ نعمت شکم کا شکر یہ ہے کہ مقدار بھر کھائے، حلال روزی کھائے اور مال حرام سے اپنا پیٹ نہ بھرے۔ شہوت جیسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ حرام طریقے سے اس کا استعمال نہ کرے بلکہ شرعی طریقے سے نکاح کے ذریعے اس کا صحیح استعمال کرے۔ پیروں کا شکر یہ ہے کہ مسجدوں میں جائے، علم کی مجلس میں شرکت کرے، رشتہ داروں اور دینی بھائیوں کے دیکھنے کے لیے جائے اور لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھائے۔ مال جیسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرے، غریبوں کی امداد کرے، امور خیر میں خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، خمس ادا کرے، صدقہ دے۔ ان چیزوں کا ترک کرنا ایک طرح سے ناشکری ہے جو گناہ و معصیت اور نعمتوں کے بدلے میں بلا اور عذاب اور مصائب کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ دعا کا اگلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعا۔ ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ استجابت دعا میں مانع ہونے والی چیزیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے 7 گناہوں کو دعا کے قبول ہونے میں مانع بتایا ہے۔ نمبر 1 بری نیت، نمبر 2 اندرونی بری صفات، نمبر 3 دینی بھائیوں کے ساتھ نفاق کرنا، نمبر 4 یقین نہ رکھنا، نمبر 5 نماز واجب میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے، نمبر 6 نیکی اور صدقے کو ترک کرنا جو خوشنودی خدا کا باعث ہے، نمبر 7 عوام الناس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت نازیبا اور برے الفاظ استعمال کرنا اور زبان گالیوں اور ناسزا الفاظ سے آلودہ کرنا۔ یہ حدیث مانی الاخبار کے صفحہ نمبر 269 پر موجود ہے۔ اب ہم وضاحت کریں گے ان 7 چیزوں میں سے پہلی برائی کی، بری نیت۔ نیت کے معنی قصد اور ارادے کے ہیں۔ اسلام انسان سے تمام انسانوں بلکہ حیوانات اور دوسری زندہ چیزوں کے بارے میں نیت خیر رکھنا چاہتا ہے اور سب کے لیے خیر و خوشی اور سعادت و سلامت چاہے
اور اس کی نیت یہ ہے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو لوگوں کے ساتھ نیکی کرے اور ان کی مشکلات کو دور کرے۔ پاک، صاف اور خالص نیت اور ارادے کی اس قدر اہمیت ہے کہ صرف اسی پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ایک غریب اور نادار انسان عرض کرتا ہے، پالنے والے تو مجھے مال و دولت عطا فرما دے تاکہ میں لوگوں کے ساتھ نیکی کروں اور اس کو کار خیر میں خرچ کروں، چونکہ خداوند عالم اس کی نیت سے آگاہ ہے، لہٰذا اس کی صادقانہ نیت پر اس کو اسی طرح کا اجر و ثواب عنایت کرتا ہے جیسے اس نے ان پر عمل کیا ہے، کیونکہ خداوند عالم واسع و کریم ہے۔ اسی مضمون کی ایک دوسری روایت بھی نقل ہوئی ہے کہ ایک شخص بھوکا پیاسا ایک رہ گزر سے چلا جا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر یہ ریت کھانا ہوتا تو میں اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ خدا نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس سے کہہ دیجئے کہ خدا نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے اور تیرے اس کار خیر کو قبول کر لیا ہے اور تیرا اجر و ثواب اس وقت کے برابر لکھ دیا ہے کہ اگر یہ ریت کھانا ہوتا تو میں اس کو لوگوں میں تقسیم کرتا۔ انسان پر واجب ہے کہ تمام انسانوں بلکہ تمام موجودات کی نسبت بری نیت اور برے قصد سے پرہیز کرے، کیونکہ بری نیت اور برے قصد سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان معصیت خدا اور بندگان خدا پر ظلم و ستم کرنے لگتا ہے۔ باطنی ناپسندیدہ صفات: نفاق، سوء ظن، کینہ، خود پسندی، ریا، تکبر، غرور، کنجوسی، لالچ، حسد اور دشمنان خدا سے محبت کرنا بہت زیادہ خطرناک گناہ ہیں جو دنیاوی اور اخروی عذاب کے علاوہ دعا قبول ہونے میں مانع ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام منافق کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے کے عیب تلاش کرنے والا، بدگوئی کرنے والا اور دوسروں کو بے آبرو کرنے والا شخص برا بندہ ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی کی صورت میں آتا ہے لیکن دشمنی کی صورت میں اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ سوء ظن: خدا، رسول اور اولیاء اللہ اور عام انسانوں کے بارے میں بدگمانی اور سوء ظن بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ دل میں چھپا ہو، لیکن پھر بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور روز قیامت اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا، نیز اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، مگر یہ کہ انسان اس بدگمانی کے سلسلے میں دنیا میں ہی سچی توبہ کر لے۔ ارشاد خداوند عالم ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں، اے ایمان والو، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، خداوند عالم کسی بھی مومن کو اس کی توبہ کے بعد عذاب نہیں کرے گا، مگر خدا کے بارے میں بدگمانی کرنے والے، اس کی رحمت سے مایوس ہونے والے اور مومنین کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والے اور ان کی غیبت کرنے والے کو۔ وہ مومن جس کا باطن ایمان سے مزین ہو اور اخلاقی حسنات کا حامل ہو، اس کا ظاہر شائستہ عمل سے آراستہ ہو، اس کو رحمت خدا سے امیدوار اور خوش گمان رہنا چاہیے اور خداوند عالم کی نسبت برے خیال اور بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن گناہ گاروں پر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ اپنے گناہوں کا جبران کر سکتے ہیں، جبکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں توبہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا توبہ قبول نہ ہونے کے سلسلے میں خدا سے بدگمان نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایسے اشخاص پر اپنے باطن کو حسن ظن سے آراستہ کرنا اور اس طریقے سے اپنے کو رحمت الہی کا امیدوار بنانا واجب ہے۔ محدث عظیم الشان علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ خداوند عالم کے سلسلے میں
حسن زن اور سوء زن کے بارے میں بیان شدہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، توبہ کرتے وقت امیدوار رہنا چاہیے تاکہ خدا اس کی توبہ قبول کرے، اور چونکہ توبہ خدا کی طرف پلٹنے کا نام ہے، لہٰذا اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اس کو قبول کرے گا، اور جس وقت سچے دل سے دعا کرے تو اس کو قبول ہونے پر یقین رکھنا چاہیے، اور جب خداوند عالم سے کسی کام کے سلسلے میں مدد چاہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اس کے لیے کافی ہے، اور جب کسی کام کو خدا کے لیے انجام دے تو اس کو یہ معلوم رہے کہ خدا اس کو قبول کرے گا۔ یہ تمام چیزیں خدا کے سلسلے میں حسن زن ہیں۔ اس کے مقابلے میں خدا سے بدگمانی اور اپنے گناہان کبیرہ میں سے ہے، اس کے مقابلے میں خدا سے بدگمانی جو ایسے گناہان کبیرہ میں سے ہے جن پر عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان اور مومن شخص سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرے اور اس کو اچھا نہ لگے تو اسے ان کے سلسلے میں بدگمان ہو جانے اور سوء ظن کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو ایک مسلمان اور مومن کے کام کو صحیح قرار دے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو ایسی جگہ دیکھے جہاں گناہ ہو رہے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر ہر قسم کے لاہ و لعب، جوئے اور شراب خوری کے تمام وسائل موجود ہوں، تو کسی کو وہاں دیکھ کر تعجب نہ کرے اور یہ گمان نہ کرے کہ اس مومن بندے نے اپنا ایمان کھو بیٹھا ہے اور فاسق و فاجر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ سوء ظن اور بدگمانی ہے، اور قرآن اور حدیث سے معصومین علیہ السلام کے مطابق حرام اور باعث عذاب الہی ہے۔ بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کے مطابق اپنے دل میں اطمینان کے ساتھ یہ کہے، اس برادر مومن کو خداوند عالم نے کیا توفیق عطا کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے اس جگہ آیا ہے تاکہ گمراہی کے کنویں سے لوگوں کو نجات دے سکے۔ اے کاش مجھے بھی یہ توفیق ملی ہوتی کہ میں بھی گناہوں کی بیماری میں مبتلا لوگوں کا علاج کر سکتا اور شیطان کے جال سے انہیں نجات دلا دیتا، جس سے مجھے بھی عظیم اجر و ثواب ملتا۔ کینہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تمام انسانوں سے محبت اور دوستی رکھے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے بارے میں خداوند قہار نے اجازت دی ہے۔ لوگوں کے ساتھ کینہ رکھنا انسان کو صلہ رحم سے محروم کر دیتا ہے، مختلف نیکیوں اور امور خیر کرنے میں مانع ہوتا ہے۔ کینہ دل کو گندا، روح کو تاریک، فکر و خیال کو تیرہ و تار کر دیتا ہے اور انسان کو رحمت خدا سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت جناب جبرائیل میرے پاس آئے تھے تو کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے دشمنی اور بغض کرنے سے پرہیز کرو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، لوگوں سے دشمنی کرنا نہایت نادانی ہے، نیز آپ کا فرمان ہے، لوگوں سے دشمنی کرنا جاہلوں کا شیوہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں سے دشمنی کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ ہلاکت کا باعث اور عیوب کا ظاہر ہونے کا باعث ہے۔ خود پسندی اپنے اوپر ناز کرنا اور اپنے عمل سے راضی ہونا، خود پسندی اور ان چیزوں کے ذریعے دوسروں پر فخر و مباحات کرنا بہت عظیم گناہوں میں سے ہے۔ انسان خدا کا بندہ اور خدا اس کا مالک ہے، اس کی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کی روزی اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر وہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس کی توفیق بھی اسی کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اور جو بھی نیک کام کرتا ہے خدا کی مرضی اور اس کے ارادے کے تحت انجام دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر اس کو اپنے اندر خود پسندی جیسی شیطانی صفت کو پیدا ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بھی خود پسندی کا شکار ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حکیم و دانا شخص نے ایک عابد و زاہد شخص کے پاس آ کر کہا، کس طرح عبادت کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا،
چونکہ تم میرے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ کس طرح نماز پڑھتا ہوں، میں شروع سے خدا کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ اس نے سوال کیا کس طرح گریا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس قدر گریا کرتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس حکیم نے کہا جب کہ تمہارے دل میں خوف خدا ہو تو رونے سے بہتر ہے جس پر تم ناز کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اعمال پر فخر کرے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے جناب داؤد سے فرمایا، اے داؤد، گناہ گاروں کو بشارت دے دیجئے اور نیکی کرنے والوں کو ڈرائیے۔ عرض کیا پروردگار کس طرح گناہ گاروں کو بشارت دوں اور نیک کاروں کو ڈراؤں؟ آواز آئی، اے داؤد، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور نیک کام کرنے والوں کو ڈرائیے کہ وہ اپنے اعمال پر فخر کر کے خود پسندی نہ کریں، کیونکہ میں کسی بندے کا حساب نہیں لوں گا مگر یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ ریاکاری، نیک کام اور دوسری عبادتوں میں دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے ریاکاری کرنا حرام اور باعث غضب پروردگار ہے۔ قرآن مجید نے بہت سے نمازیوں کو ریاکاری کی بنا پر مورد لعن و طعن قرار دیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 6 میں، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، نجات کس چیز میں ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے عبادت نہ کرو۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جاتا ہے، اپنے مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص قرآن مجید کی قرأت کرتا ہے۔ خدا ان دونوں سے فرماتا ہے، جہاد کے سلسلے میں تیری نیت صاف نہ تھی، کیونکہ تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے شجاع و بہادر کہا جائے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے میں بھی تیری نیت صادق نہیں تھی، کیونکہ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ سخاوت مند اور صاحب جود و کرم کہیں۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے وقت تیری نیت خالص نہیں تھی، کیونکہ تیری خواہش تو یہ تھی کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جزا یا انعام نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ریاکاری اور خود نمائی نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ ایک حدیث کے ضمن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے، اس شخص نے عمل کرتے وقت میری خوشنودی کا قصد نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے خطرناک چیز جس کے سلسلے میں تم سے خوف زدہ ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس عمل میں ذرا برابر بھی ریا ہو خدا اس کو قبول نہیں کرتا۔ شداد بن اوس کہتے ہیں، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے شرک سے ڈرتا ہوں۔ یہ لوگ بت، سورج، چاند اور پتھر کی تو پوجا نہیں کرتے، لیکن اپنے اعمال میں ریاکاری اور خود نمائی کے شکار ہو جائیں گے۔ تکبر اور سرکشی، چاہے خداوند عالم کے سامنے ہو یا عوام کے، چاہے خدا اور رسول اور ائمہ علیہ السلام کے سامنے ہو یا دل سوز بھائی چاہنے والوں کے سامنے، یہ شیطانی اور ابلیسی خصلت ہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس ہمیشہ کے لیے رحمت پروردگار سے محروم ہو گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے بارگاہ پروردگار سے نکال دیا گیا،
اور لعنت کا طوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی گردن میں ڈال دیا گیا، نیز اس کے لیے ہمیشگی عذاب یقینی اور حتمی ہے۔ تکبر کرنے والے شقافت اور بدبختی اس قدر زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ محبت خدا کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں، وہ متکبرین کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والے کا گناہ اور اس کے جرم کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید نے اس کو اہل دوزخ میں شمار کیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جی ہاں، اپنے کو دوسروں سے بہتر اور برتر سورہ نحل کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ، متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے کو دوسروں سے بہتر اور بزرگ تر قرار دینا اور خود کو تمام کاموں کی اصل اور میزان قرار دینا، نیز حکم پروردگار سے انکار کرنا اور عبادت و بندگی سے منہ موڑنا اور خداوند عالم کے سامنے ناک بھون چڑھانا، کیونکہ میں بہتر سمجھتا ہوں، یہ سب چیزیں ان گناہان کبیرہ میں سے ہیں جن پر خداوند عالم نے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ علم و دانش، عمل و عبادت، حسب و نسب، حسن و جمال، مال و دولت، قوت و قدرت، دوست و احباب، ان تمام چیزوں پر تکبر کرنا اور دوسروں کے سامنے فخر و مباحات کرنا واقعاً بہت برا عمل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عزت اور عظمت اور شرف و برتری خداوند عالم سے مخصوص ہے۔ جو کوئی شخص ان اوصاف میں سے کسی بھی صفت کو ذرا بھی اپنے سے مخصوص کرے تو خدا اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جس شخص کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جس کو سقر کہا جاتا ہے۔ اس کی گرمی سے خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گی اور سانس لینے کی اجازت مانگیں گے تو خداوند عالم ان کو سانس لینے کی اجازت عطا فرمائے گا اور سانس لیتے ہی جہنم بھڑک اٹھے گا۔ عبدالعالیٰ کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ تکبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ حق کو سبک اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ میں نے سوال کیا کہ سبک سمجھنا یعنی کیا؟ تو آپ نے فرمایا، اس کو نامفہوم قرار دینا اور اہل حق پر لعنت و ملامت کرنا۔ غرور، مادی یا معنوی امور پر فریفتہ ہونا اور ان پر غرور کرنا جن کی وجہ سے انسان حقائق کو پہچان نہیں پاتا ہے، یہ واقعاً ایک خطرناک کیفیت اور بہت برا عمل ہے۔ جن لوگوں کو حقائق سے انکار کرنے کی بیماری ہو جاتی ہے وہ لوگ دنیا کے مال و زر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جبکہ وہ اس چیز سے غافل رہتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرکار ایک دن اس دنیا سے آبودانہ اٹھ ہی جانا ہے اور پھر قبر میں جا کر سونا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جسم خاک میں مل جائے گا، لیکن انسان کی روح اپنے کیے ہوئے کی سزا میں مبتلا ہوگی اور روز قیامت بھی جہنم کا دردناک عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ اپنے خیال خام کی بنا پر دنیا کو نقد اور آخرت کو ادھار تصور کرتے ہیں، جس کی بنا پر دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اس فانی دنیا کی لذت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کی لذت میں شک کرتے ہیں، اور آخرت کے سلسلے میں خدا اور 1,24,000 انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے وعدے کو قبول کرنے، اعتقاد و ایمان کی بنیاد پر قدم اٹھا کر گناہوں سے پرہیز کرنے اور اخلاق حسنہ سے اپنے کو آراستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ قرآن آیات کی بنا پر آخرت
دنیاوی حرکات و سکنات کا نتیجہ ہے، اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بلکہ یہی دنیا آخرت ہے، کیونکہ دنیا و آخرت دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں۔ اسی دنیا کی دوسری صورت آخرت کہلاتی ہے، اور ان لوگوں نے اپنے جہل اور نادانی کی وجہ سے یہ تصور کر لیا ہے کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار، دنیاوی لذت یقینی ہے اور لذت آخرت میں شک و تردید ہے۔ جو لوگ ایمان اور قرآن سے بے خبر ہیں، اپنے عقیدے کی بنا پر خداوند عالم کی رحمت واسعہ کے بارے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ انسان پر خداوند عالم کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور اس کی رحمت واسعہ اور اس کا لطف تمام موجودات پر شامل ہے، تو پھر ہمیں اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ عبادت و بندگی کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے اپنے کو زحمت میں ڈالیں اور گناہوں سے بچنے کی تلخی کو برداشت کریں۔ رحمت خدا کے مقابلے میں ہمارے گناہ دریا کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور خدا پر ایمان اور انبیاء علیہم السلام سے محبت کی بنیاد پر نجات کی بنیاد رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کو خداوند عالم سے دوری اور عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب نہیں بنتے۔ یہ لوگ اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ شیطان اور ہوائے نفس انسان کو دلربا باتوں کے ذریعے فریب دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہوشیار اور عقلمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی مخالفت کرے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اور نادان و جاہل وہ ہے جو اپنے نفس اور ہوا و ہوس کی پیروی کرے اور خدا سے بیجا اور باطل آرزو رکھے۔ یہ لوگ اس معنی پر غور و فکر نہیں کرتے کہ خدا کریم وہی خدا ہے جس کی رحمت وسیع اور عفو و بخشش سب پر محیط ہے۔ لیکن اسی خدا نے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں گناہگاروں کار خیر سے ہاتھ خالی اور مغرور خطا کاروں کو دردناک عذاب دینے کا وعدہ دیا ہے، اور اپنی رحمت کو متقین، صالحین اور راہ ایمان و اسلام میں سعی و کوشش کرنے والوں کے لیے قرار دیا ہے۔ صرف انہی لوگوں کو اپنی رحمت کا امیدوار ہونے کا حق دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں۔ گناہ و معصیت سے آلودہ ہو کر رحمت خدا سے اپنے آپ کو دھوکہ دینا بیجا و باطل خواہش ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ ایک قوم ایسی ہے جو گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ ہم رحمت خدا کے امیدوار ہیں، اور ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ لوگ اس گروہ سے ہیں جن کی امیدوں اور آرزوؤں میں کمی پائی جاتی ہے، یعنی ان کی آرزو برابر نہ ہوگی اور یہ لوگ اضطراب میں رہیں گے۔ ان کی آرزویں کاذب ہیں، در حقیقت یہ لوگ امیدوار نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ رحمت خدا سے مایوس ہیں، کیونکہ وہ شخص کسی چیز کی لو لگاتا ہے تو وہ اس کی دھن میں لگا رہتا ہے، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غفلت اور غرور کی مستی سے ہوش میں آنا شراب کی مستی سے ہوش میں آنے سے زیادہ سخت ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، خدا کے بارے میں یہ بندے کا دھوکہ کہیے کہ انسان گناہوں پر اصرار کرتا رہے اور اس سے بخشش کی امید بھی رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا، اے ابن مسعود، خدا کے بارے میں مغرور نہ ہو اور اپنے علم و دانش، اعمال صالحہ، نیکی اور اپنی مذہبی لگاؤ اور بندگی کی وجہ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ بخل واقعی کتنی بری بات ہے کہ انسان خداوند عالم کی عطا کردہ مادی اور معنوی نعمتوں سے مالا مال ہو، لیکن راہ خدا میں صدقہ اور زکوٰۃ
ادا کرنے میں بخل سے کام لے۔ وہ مال و دولت جس کو انسان جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے اور خداوند عالم کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے جس کو انسان اپنی شان کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، اور اس سے بچا ہوا مال خدا کے حکم سے محتاجوں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور پریشان حال اور اپاہج لوگوں میں تقسیم کر دے۔ خود یہ انسان جو کچھ بھی اس کے پاس ہے سب خدا کا ہے، یعنی سب کا مالک خدا ہے، اور مملوک کو چاہیے کہ مالک کی ملکیت میں مالک کی مرضی کے مطابق تصرف کرے۔ لیکن اگر مملوک مالک کی مرضی کے برخلاف اپنی مرضی سے اس کی ملکیت میں تصرف کرے تو پھر اس کو مالک کے عذاب کا منتظر رہنا چاہیے۔ مال و دولت کا جمع کرنا خداوند عالم کی مرضی کے برخلاف ہے، اور مال و دولت و بخل کرنا اور ناجائز طریقے کے بغیر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ عظیم گناہ، شقاوت اور بدبختی سب اس سے باطنی خباثت پیدا ہوتی ہے۔ یہ روز قیامت عذاب خدا میں گرفتار ہونے اور رحمت الہی سے محروم ہونے کا باعث ہے۔ بخل ایک شیطانی حالت اور حیوانی صفت ہے، نیز اخلاقی پستی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید اور روایات معصومین میں مذمت وارد ہوئی ہے، اور بخل کرنے والوں کو ناشکرا اور عذاب کے مستحق جیسے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دوسروں پر احسان جتانے والے، کنجوس اور غیبت کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل ستمگر سے بھی معذور تر ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم نے غلط کہا، ستمگر توبہ کر سکتا ہے، خدا سے طلب مغفرت کر سکتا ہے اور لوگوں کے مالی حقوق ادا کر سکتا ہے، در حالانکہ جب بخیل بخل کرتا ہے، صدقہ، زکوٰۃ، صلہ رحم، مہمان نوازی اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے تو جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے کہ ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دو خصلتیں مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتیں، ایک بخل اور دوسرا برا اخلاق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر راہ خدا میں صرف کیے ہوئے مال کا بدلہ حق ہے تو پھر بخل کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، بخیل وہ شخص ہے جو خدا کے واجب کردہ کاموں میں کوتاہی سے کام لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سخاوت کرنے والا شخص خدا، لوگوں اور بہشت سے نزدیک ہے، اور بخل کرنے والا خدا، لوگوں اور بہشت سے دور ہے۔ حرص، اپنی ضرورت سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی بہت زیادہ خواہش انسان کو فکری اور نفسیاتی مشکلات سے دوچار کر دیتی ہے، جس کی بنا پر انسان احکام الہی کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور اخلاقی دائرے اور انسانی نظام سے خارج ہو کر بھڑکتی آگ کی طرح لوگوں کا مال کھسوٹتا ہے، اور حرام خوری، مال کی غارت گری اور بے انتہا نفسانی خواہشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد الہی، فکر قیامت، عذاب الہی کا خوف، اخلاقی مسائل کی رعایت کرنا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا انسان کو مادی چیزوں کے جمع کرنے اور ان میں رغبت رکھنے، نیز حرص و لالچ سے محفوظ ہے۔ جب خدائے مہربان نے انسان کو نعمتوں کے عمدہ دسترخوان پر بٹھا دیا ہے اور ضروری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے راستے معین کر دیے ہیں اور اس طریقے سے اس کی روزی اور روٹی کی ضمانت لے لی ہے، اور جب تک اپنی روزی کا آخری لقمہ نہ کھا لے گا اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا، تو پھر حرص و لالچ کی کیا ضرورت ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے غنی وہ شخص ہے جو حرص و لالچ کا اسیر نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے اپنی وصیت میں فرمایا، یا علی،
میں آپ کو 3 بری خصلتوں سے روک رہا ہوں: حسد، حرص اور جھوٹ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو شیطان نے ان کے پاس آ کر کہا، اہل زمین میں آپ سے زیادہ کسی کا احسان اور اہل زمین میں آپ سے زیادہ کسی کا احسان و منت نہیں ہے۔ آپ نے ان بدکار لوگوں کے لیے خدا سے عذاب کی دعا کی، جس سے مجھے چین و سکون اور راحت مل گئی۔ کیا میں آپ کو 2 خصلتوں سے آگاہ نہ کروں؟ حسد سے دوری اختیار کرو، کیونکہ حسد کی وجہ سے میرا انجام یہ ہوا، اور حرص و لالچ سے بچو، کیونکہ حرص کی وجہ سے میری یہ حالت بن گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حریص اور لالچی 7 بلاؤں میں گرفتار رہتا ہے۔ اس کی فکر اس کے بدن کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کا غم و غصہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایسا رنج کہ موت کے علاوہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آرام کے وقت بھی سخت پریشان رہتا ہے۔ جس چیز کا خوف ہوتا ہے آخرکار اسی گڑھے میں گر پڑتا ہے۔ اس پر ایسا غم طاری ہوتا ہے کہ خوشی پر بھی عرصہ حیات تنگ رہتا ہے۔ ایسا حساب و کتاب جس کی وجہ سے عذاب خدا سے رہائی نہیں پا سکتا، مگر یہ کہ خدا اس کو بخش دے۔ ایسا عذاب جس سے اس کو کبھی پناہ نہیں ملتی۔ طمع، لوگوں کے پاس موجود مال و اسباب کو دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کی آرزو کرنا اور اس کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ اس کو دے دے، اور لوگوں سے دستے سوال دراز کرنا اور ہمیشہ ہاتھ پھیلائے رہنا۔ اہل تحقیق کی نظر میں طمع اور راضی یعنی حرص و لالچ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، مال و دولت اور جاہ و مقام کی لالچ میں تمام نیکیوں کو نابود ہوتے دیکھا ہے۔ سعدان نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، ایمان کو مستحکم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، پاک دامنی اور پارسائی، زہد و تقوی۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ کون سی چیز انسان کے ایمان کو نابود کر دیتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، طمع و لالچ۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، طمع ایک بری صفت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحال رہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کا لالچ چھوڑ دو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص آزادانہ زندگی گزارنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں طمع و لالچ کو جگہ نہ دے۔ حسد بہت بری صفت اور بہت بری خصلت ہے۔ اس سلسلے میں محققین کہتے ہیں، حسد یہ ہے کہ انسان کوئی نعمت کسی کے پاس دیکھے اور اس کے نابود ہونے کی آرزو کرے۔ در حقیقت حسد خداوند عالم کی حکمت کے فیصلوں کی نسبت ناراضگی کا نام ہے۔ خداوند عالم نے فلاں کو ایسی نعمت کیوں دی؟ تکبر، خود خواہی، جاہ و مقام کا عاشق ہونا اور باطن میں خباثت اور بخل وغیرہ کی وجہ سے انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو۔ نیز آپ کا فرمان، دنیا کے لیے حسد، خود پسندی اور فخر و مباحات آفت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز خدا سے 6 چیزوں کی پناہ مانگتے ہیں: شک، شرک، نخوت، غصہ، تجاوز و ستمگری اور حسد۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے اور خدا سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص کو عرش خدا کے زیر سایہ دیکھا، تو عرض کی، پالنے والے یہ کون ہے کہ تیرے عرش نے اس پر سایہ کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے ان لوگوں سے جن کو خدا نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے نعمتیں عطا کی ہیں حسد نہیں کیا۔ دشمنان خدا سے محبت رکھنا دل کی گندگی اور بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اچھائیوں اور اچھے لوگوں کو دوست رکھے
اور برائیوں اور برے لوگوں سے دشمنی کرے، لیکن اگر دل میں اس کے برعکس حالت پیدا ہو جائے تو یہ دل کی بیماری کی نشانی ہے۔ دل کی یہ بیماری قرآنی آیات اور معصومین علیہ السلام کی روایت کے ذریعے علاج ہونا چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت میں اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کفار پر سخت دل اور اہل ایمان کے سلسلے میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں پروردگار فرماتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ اسی طرح قرآن مومنین سے فرماتا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں، اے ایمان والو خبردار، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ قرآن سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے کہ آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے، اور انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور انہیں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ تھا۔ دینی برادران سے نفاق کرنا۔ نفاق کی برائی، منافق کی ناپاکی اور خباثت اور اپنے دینی برادران سے منافقانہ انداز میں پیش آنے، یعنی مومنین کے سامنے ایمان کا مظاہرہ کرنے، دوسری طرف ان سے دشمنی کرنے کی پستی اس قدر زیادہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کے لیے سخت ترین عذاب اور جہنم میں دردناک جگہ مقرر کر دی ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو دشمنان اسلام سے مل کر مومنین کے لیے مشکلات اور پریشانیاں پیدا کرے اور مسلمانوں کے اسرار کو شیطانی صفات، خائن اور فرعونی صفات ظالموں تک پہنچائے۔ منافق کی بیماری کا علاج بہت مشکل اور کبھی کبھی لا علاج ہو جاتا ہے۔ منافق کا ایمان فقط زبان پر، اس کا کفر اس کے دل میں، اس کی روح آلودہ اور اس کا اخلاق فاسد اور اس کا کردار برا ہوتا ہے۔ اس کی فکر شیطانی اور اس کی صفات ابلیسی ہوتی ہے، اور اس کا کام لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ منافق بہت پست اور خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ قرآن کے مختلف سوروں میں دین و ملت کے اس خائن کی متعدد نشانیاں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں میں بھی بہت سی اہم روایات بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن میں اس خطرناک اور گھٹیا آدمی کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ محمد بن فضیل نے امام رضا علیہ السلام سے منافقین کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جو لوگ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے باطن میں کفر اور تکذیب چھپا ہو، وہ لوگ نہ اطرت رسول خدا میں سے ہیں، نہ گروہ مومن میں سے، اور نہ ہی گروہ مسلمین میں سے۔ خدا ان تمام لوگوں پر لعنت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قساوت اور سنگدلی، آنکھوں کا آنسوؤں سے خشک ہونا، گناہوں پر اصرار کرنا اور دنیا کے سلسلے میں حد سے زیادہ رغبت رکھنا نفاق کی نشانیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا باطن و ظاہر ایک نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی سرزمین کا باشندہ ہو اور کسی بھی رتبہ و مقام پر ہو، منافق ہے۔ دعا قبول ہونے کا یقین نہ رکھنا۔ گزشتہ تمام صفات میں سے سوء ظن، بدگمانی کے سلسلے میں وضاحت ہو چکی ہے۔
دعا کا قبول ہونے کا یقین نہ رکھنا، اس کی وضاحت سوء ظن اور بدگمانی کے سلسلے میں ہو چکی ہے۔ نماز میں تاخیر کرنا۔ نماز مکمل عبادت بندگی کا خوبصورت طریقہ اور پروردگار عالم کے سامنے خضوع و خشوع کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز کے سلسلے میں قرآنی آیات اور روایات میں بہت سے اہم حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے چند کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ نماز انسان کو فحش اور منکر یعنی برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ نماز قائم کرنا مرد مومن کی نشانی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نماز کو برپا کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اہل خاندان کو نماز قائم کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ تمام نمازوں کی پابندی کرنا واجب فرائض ہے۔ بے نمازی رحمت خدا سے محروم ہے اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی۔ نماز قوانین دین کی عظمت، طریقہ خوشنودی خدا اور انبیاء علیہ السلام کا واضح راستہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز سب سے پہلی چیز ہے۔ ہر چیز کے لیے عظمت و شرف ہے۔ دین کا شرف اور عظمت نماز ہے۔ نماز شیطان کے مقابلے میں بہترین قلعہ ہے۔ نماز باعث نزول رحمت ہے۔ خداوند عالم کا سب سے بہترین و پسندیدہ عمل نماز ہے۔ نماز پیغمبروں کی آخری وصیت و سفارش ہے۔ نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چشم ہے۔ نماز انسان کو تقوی الہی سے نزدیک کرنے والی ہے۔ نماز معرفت کے بعد سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کو تمام تر شرائط کے ساتھ پڑھنا باعث بخشش ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ خداوند عالم روز قیامت جس چیز کو سب سے پہلے دیکھے گا وہ نماز ہے۔ جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے انسان تکبر و غرور سے پاک ہو جاتا ہے۔ تقوی الہی اور پارسائی نیز گناہوں سے پرہیز کے ذریعے ہی نماز قبول ہو سکتی ہے۔ اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت دنیا پر آخرت کی فضیلت کی طرح ہے۔ اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت آخری وقت کے مقابلے میں مال و اولاد سے بہتر ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا شخص گویا کافر ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا مرنے کے بعد یہود و نصارہ یا مجوس کی صف میں ہوگا۔ نماز کو سبک اور ہلکا سمجھنے والا خدا اور رسول کی نظر میں مردود ہے۔ نماز کا ترک کرنے، نماز کو ضائع کرنے، نماز کو سبک سمجھنے اور نماز میں تاخیر کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ نیکی اور صدقے کا ترک کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور غریبوں اور محتاجوں کو صدقہ دینا خوشنودی خدا اور رضا الہی کا سبب نیز نزول رحمت اور باعث استجابت دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ دینے سے 70 بلائیں دور ہوتی ہیں جن میں سے سب سے کم جزام اور برس ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ دیا کرو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ بے شک صدقہ بیماریوں، پریشانیوں کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ دینے سے تمہاری عمر اور نیکیوں میں برکت ہوتی ہے۔ صدقے کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک عابد 30 سال سے اولاد طلب کر رہا تھا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی عبادت گاہ میں گیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ میرے لیے خدا سے دعا کریں تاکہ وہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ میں 30 سال سے اولاد کے لیے دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر نبی اللہ نے دعا کی اور کہا، اے عابد، میری دعا قبول ہو گئی ہے، خدا تمہیں بہت جلد ہی فرزند عطا کرے گا، لیکن قضاء الہی یہ ہے کہ وہ تمہارا بیٹا شب زفاف میں مر جائے گا۔ یہ سن کر عابد وہاں سے اٹھا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سن کر بیوی نے کہا، ہم نے پیغمبر خدا کے ذریعے ایک ہی دعا چاہی تاکہ اس کے ذریعے دنیا میں چین و سکون سے رہیں، لیکن جب اس کی جوانی کا عالم ہوگا چین و سکون کے بجائے ہم اس کے غم میں داغدار ہو جائیں گے۔ بہرحال قضاء الہی پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، اب ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، شاید اس کی جوانی سے پہلے ہمارا خاتمہ ہو جائے اور ہمیں اس کا غم دیکھنا نہ پڑے۔
چنانچہ 9 ماہ بعد اس کے ہاں ایک حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی پرورش میں بہت زیادہ زحمتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اس کی جوانی کا عالم آ گیا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے شادی کے لیے کہا، لیکن ماں باپ نے اس کی شادی کرنے میں تاخیر کی تاکہ اس کی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، لیکن آخر کار اس کی شادی معین کر دی۔ شب زفاف میں اس کی موت کے منتظر تھے کہ کب موت کا پیغام آئے، اس کے فرزند نازنین کو اور ان کے فرزند نازنین کو چھین لے جائے۔ دولہا اور دلہن نے رات صحیح و سالم گزاری اور اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا اور وہ لوگ صحیح و سالم رہے۔ ماں باپ خوشی خوشی اس نبی کے پاس آئے اور کہا، آپ نے ہمارے لیے فرزند کی دعا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ وہ شب زفاف مر جائے گا، لیکن اس کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن الحمدللہ وہ صحیح و سالم موجود ہے۔ یہ سن کر ان پیغمبر نے کہا، واقعاً تعجب ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی تھی، بلکہ کلام خدا سے الہام لیتے ہوئے کہا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے فرزند نے کون سا اہم کام کیا جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کی موت ٹال دی۔ اس موقع پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، آپ کو خدا کا سلام پہنچے، اس فرزند کے ماں باپ سے کہہ دیجئے کہ حکم خدا وہی تھا جو تمہاری زبان پر جاری ہوا تھا، لیکن اس جوان نے ایسا نیک کام کیا کہ میں نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا، اور وہ نیکی یہ ہے کہ وہ جوان شب زواف جب کھانا کھانے میں مشغول ہوا تو ایک محتاج بوڑھا اس کے دروازے پر آیا اور کھانا مانگا۔ اس جوان نے اپنے مخصوص کھانا اس کو دے دیا۔ اس بوڑھے مرد نے خوش ذائقہ کھانا کھایا تو میری بارگاہ میں دست دعا بلند کر دیے اور کہا، پروردگار اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ میں تمام جہاں کا خلق کرنے والا ہوں، اس بوڑھے محتاج کی دعا کی برکت سے اس کی عمر 80 سال بڑھا دی، تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ مجھ سے معاملہ کرنے والوں کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا اور میرے کیے گئے اعمال کا اجر ضائع و برباد نہیں ہوتا۔ گالی دینا اور نازیبا الفاظ استعمال کرنا۔ انسان اپنی زبان سے حق بات، مفید گفتگو، لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی مشکلات دور کر کے بہترین ثواب اور عظیم فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اسی شخص سے بےہودہ اور غیر منطقی باتوں کے ذریعے نیز غیبت، تہمت، غلط شہرت، ناحق گفتگو، گالی اور نازیبا الفاظ استعمال کر کے عظیم گناہوں میں پھنس جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کو دردناک عذاب اٹھانا پڑتا ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ زبان اگرچہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا گناہ عظیم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کی زیادہ خطائیں زبان سے ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے اعمال میں شیطان کی شرکت کی نشانی یہ ہے کہ انسان گالیاں بکتا ہے اور اس چیز کا کوئی ڈر نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، گالی دینا باطل ہے اور باطل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو گالی دے، خدا اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے اور اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی زندگی کے ساز و سامان کو نابود کر دیتا ہے۔